السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا عظیم۔ صدر مجلس اور اس وقت تشریف فرما استاد شعراء اکرام اور تمام حلقہ جات سے تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور معزز مہمانان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل میں جس سمت میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، شعراء اکرام اپنے اشعار کو پیش کر رہے ہیں، اس دوران میں میری بات شاید آپ کے لیے سبجیکٹ سے ہٹ کر کے لگے گی کچھ حد تک، اس کو ذرا سا برداشت کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ادارے ادب اسلامی کو سمجھ بھی پائیں گے آپ، اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کو دوسرے انداز میں فائدہ بھی ہوگا۔ جب ہم اردو شاعری کا غور کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ اور فکر کرتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعری اردو کے بطن سے تیار نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو اگر ہم لے جائیں تو اس دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، احد کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاص کے میدان میں بازار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زبان سے جو اشعار نکلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال میں جو باتیں نکلتی، وہ اپنا اتنا اثر رکھتی کہ نہ صرف یہ کہ صفوں میں ایک طرح کا ارتعاش پیدا ہوتا، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی محبت دوچند ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل آوری کے لیے صحابہ تیار ہوتے۔ عزیزان محترم، اس منبع کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حقیقت کو اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جہاں ادارے ادب اسلامی نعتیہ مشاعرہ کو رکھنے کی کوشش کرتی ہے، وہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو ادب نواز ہیں، وہ اپنے دل میں یہ امنگ، یہ اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ یہ جو ادب سے ہماری محبت ہے، یہ ہمیں میدان کار میں آمدہ کرے کہ ہم اس کو جلا بخشیں، ہمارے اندر یہ کیفیت ہو کہ جو چیز ہم یہاں سیکھ رہے ہیں وہ عمل کے میدان میں ہمیں انگلی پکڑ کر کے آگے بڑھانے والی ہو۔ ذرا غور کریں جو باتیں یہاں پر پیش کی گئی، جس کے ذریعے سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے بچپن کے ان ایام کو جھنجھوڑا گیا، جوانی میں جو آپ خواب دیکھ رہے تھے، ان خواب کو کس طرح شرمندہ تعبیر کرنا چاہیے، اس سمت میں رہنمائی کی گئی۔ آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے، حال سے سبق کو سیکھیں، اور ماضی کی ان روایات کو جو ہمارے ساتھ دوش بدوش چل رہی ہیں، ان سے ہم اس طرح سے سبق حاصل کریں کہ جب ہم فیوچر میں جائیں تو یہ ہماری رہنمائی کرے، اس سمت میں ہم وہ کارنامے انجام دینے کی کوشش کریں جس کے ذریعے سے ہمارا دل سکون حاصل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری 17ویں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایام میں ہوتی ہے، 17ویں 18ویں اور 19ویں عیسوی میں، جہاں یہ ماحول بنتا ہے، عربی فارسی سے نکل کر کے، اس بطن سے نکل کر کے اردو شاعری اپنے قدم جماتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دور کے ان تمام شعراء اکرام کو، وقت نہیں ہے اس لیے میں ان تمام چیزوں پر جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس منبع سے ہمارے یہ شعراء اکرام نے بھی مستفید ہو کر کے اپنے اشعار کو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ابھی یہ مشاعرہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کی عمر کے قریب پہنچا ہے، اب یہ جوان ہوگا، اگلے آنے والے
ایک آدھ گھنٹے میں جب وہ اپنے پیک پر پہنچے گا اور شباب پر پہنچے گا اور ہمارے جو استاد شعراء اکرام ہیں اپنا کلام پیش کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں شاعری کیا چیز ہے. وہ ذہن کے ان خیالات کو جو ان کے دل میں اور دماغ میں چل رہے ہیں اس کو جب اشعار کے طور پر ہمارے سامنے پیش کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے, ہمیں کس سمت میں آگے بڑھنا ہے. اس موقع پر دو باتیں رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ان میں شعراء اکرام بھی ہیں, ان میں آپ حضرات بھی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ کون سی صلاحیتوں سے مجھے مزین کیا ہے, کون سی صلاحیتیں میرے اندر ہیں. میں ادب نواز ہوں, میں مقرر ہوں, میں لکھنے والا ہوں, میں بولنے والا ہوں, میرے اندر مینجمنٹ کی سکل ہے. وہ کون کون سی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے مجھے دی ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ساخت پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. تو اب میں اس ذمہ داری کو ادا کروں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے صلاحیتیں مجھے دی ہیں اس کے راستے میں میں لگا رہا ہوں یا نہیں لگا رہا ہوں. ورنہ یہ تمام گفتگو, یہ تمام مشاعرہ ہو یا اس طرح کی دوسری محفلیں وہ رائے گاہ جائیں گی. ہمارا یہ محاصل ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے یہاں سے حاصل کیا یا اللہ رب العزت نے جن صلاحیتوں سے, جن اوقات سے اور جن تمام وسائل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو مجھے مزین کیا ہے اس کا میں استعمال اس کے راستے میں کروں. جو وقت بھی اللہ رب العزت نے آپ کو میسر کیا ہے, جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے, جس مال اور وسائل سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ تمام چیزوں سے مزین کیا ہے, تو ان کو میں اللہ کے راستے میں کتنا لگا رہا ہوں. اگر لگا رہا ہوں تو قابل مبارکباد, اگر نہیں لگا رہا ہوں تو اس مشاعرے کے دین پر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس سے ان چیزوں کو لگانے پر اپنے آپ کو آمادہ کروں. تو میری پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے صلاحیتوں کا ادراک کریں اور اسے اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہوں. دوسری آپ سے درخواست ہے کہ مشاعرہ ہو سکتا ہے ایک آدھ اور گھنٹہ چلے. اگر کل فجر کی نماز آپ کی قضا ہو رہی ہے تو ابھی اٹھ کر کے آپ چلے جائیں. یہ ذہن میں رکھ کر کے آپ چلیں کہ جتنا بھی وقت مشاعرے میں لگے گا وہ ہماری فجر کی نماز پر اثر انداز نہیں ہوگا. یہ اگر ہے تو یہاں بیٹھیں, سنیں اور اس چیز کو لے کر کے آگے بڑھیں. آخری بات, اگر میں شعراء اکرام کا جنہوں نے کلام پیش کیا اور جو کلام پیش کرنے والے ہیں اگر میں شکریہ بجا نہیں لاؤں گا, بہت سے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ سے ریاض سے آئے ہیں اور کچھ استاد شعراء اکرام یہاں پر اپنے بہت سی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے ادارے ادب اسلامی کے حکم پر کہیں یا درخواست پر کہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں. کیونکہ میں انس صاحب کو جانتا ہوں, بعض لوگوں کو انہوں نے حکم دیا ہوگا, بعض لوگوں کو انہوں نے درخواست کی ہوگی. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے آپ لوگ آئے ہیں. میں آپ تمام کا فرداً تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کلام کے ذریعے سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور اس کے ذریعے سے جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.